بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگیا جی، نواں سبق آ گیا، احوال اخت علی۔ ٹھیک ہے نا، علیون میں نے کل بھی عرض کیا تھا، علی علتن سے جو ہے نا، علتن سے سوکن، سوکن کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ علت ہوتی ہے نا، کسی سوکن دوسری سوکن کے لیے بیماری ہوتی ہے، تو یہ علیون کے معنی میں تو کہ جی اس میں سے تو کہتے ہیں اخوا و اخوات علیہ ان کو کہتے ہیں جن کی ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو۔ ماں الگ ہے، باپ ایک ہے، یعنی دو سوکنے تھی تو ان کی دو بچے جو ہے نا وہ اس میں سے وہ اسی خاوند سے جو ہے نا، خاوند ایک ہے تو بیگمات دو تھیں، تو جو بچے پیدا ہوئے تو وہ آپس میں کیا کہلائیں گے؟ وہ علی کہلائیں گے، اخوا اخوات علیہ کہلائیں گے، جن کی ماں الگ ہو باپ ایک ہو۔ اخت علی کی 5 حالتیں اور 4 جملے ہیں، 5 حالتیں اور 4 جملے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب 5 حالتیں یہ ہیں: نصف، ثلثان، عصبہ، سدس اور حجب۔ یاد ہے یہ بنت الابن کے بالکل یہی حالات تو یہی تھے، بنت الابن میں بھی یہی حالات تھے، احوال جو تھے، جو حالتیں تھیں وہ یہی تھیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جی جن کی ان کی 5 حالتیں ہیں: نصف، ثلثان، عصبہ، سدس اور حجب۔ 4 جملے یہ ہیں، یہ ذرا خیال سے کرنا، یہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ ذرا اس کو خیال سے سنیے گا۔ دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول، یعنی یہ ایک بات ہوئی، یا فرا مذکر، دوسری بات آگئی، دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی، تین ہو گیا۔ نمبر 4، یا اخت عینی بما فرا مونس، یہ آ گیا، پورا کا پورا ایک گروپ ہے، اخت عینی بما فرا مونس۔ اچھا، یوں پورا بولنا ہے، یہ نہیں کہنا اخت عینی یا فرا مونس، نہ اخت عینی بما فرا مونس میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے۔ تو 4 جملے کے ہیں، دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی بما فرا مونس میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک ہے، 4 کیوں ہیں؟ 1 2 3 اور یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے اخت عینی بما فرا مونس، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی ہے، کوئی 4 میں سے کوئی ہے، اگر چوتھا آئے گا تو یہ دونوں اکٹھے آئیں گے، اخت عینی اور فرا مونس اگر ہوگی تو یہ بتایا جا رہا ہے اگر ان 4 میں سے کوئی ہے تو اخت علی محجوب ہوگی، اگر ان 4 میں سے کوئی ہے تو اخت علی محجوب ہوگی۔ اچھا جی، یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود، اب کیا آ گیا؟ اب وہ 5 ہم نے اخت عینی بما فرا مؤنث کی جو ہے نا، ہم نے اس کو وہ کر دیا۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو اب یہ کیا آ جائے گا؟ اخت علی بنت کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی یہ بیٹی والے احوال ادھر آ جائیں گے۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو اخت علی بنت کے قائم مقام ہوگی، یعنی اگر ایک ہے، نہیں نہیں، اصول میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ صرف باپ شامل ہوتا ہے، ماں شامل نہیں ہوتی اصول کے اندر، باپ دادا، ماں اصول میں شامل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں سے سارے وہ آتے تھے، لیکن جب فرا مذکر کا تو اب اس میں سے ابھی بتاتے ہیں نا، یہ مسئلہ حل کرتے ہیں ابھی ذرا، اخت یعنی بما فرا مؤنث کا کیا مطلب ہے بتاتے ہیں ابھی ذرا۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو اخت علی بنت کے قائم مقام ہوگی، یعنی اگر ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ہیں تو ثلثان لیں گی، اگر اس کے ساتھ اخ علی ہو تو اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے تو اخت علی کیا ہو جائے گی؟ بنت کے قائم مقام ہو جائے گی، اگر ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ثلثان، اگر اس کے ساتھ اخ علی ہو تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی، فللذکر مثل حظ الانثیین۔ چلو، اگر ان 5 میں سے صرف فرا مؤنث ہو، کیا مطلب؟ صرف بیٹی ہے یا پوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ان 5 میں سے، وہ جو 5 ہم نے کی ہے، اگر ان 5 میں سے صرف فرا مؤنث ہو تو اخت علی عصبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، چوتھا جملہ، اگر ان 5 میں سے صرف اخت عینی ہو، 5 میں سے کیا ہو؟ صرف
اخت عینی ہو. یہ جو ہم نے کہا تھا نا اخت عینی بما فرا مونس کے، اگر صرف 5 میں سے فرا مونس تھا تو اخت علی عصبہ ہو جائے گی. اگر ان 5 میں صرف اخت عینی اور اس کی 2 صورتیں ہیں، دیکھا جائے گا کہ اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے، اگر اخت عینی کیا ہے، ایک ہے، تو تو اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا. اگر اخت عینی ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا، مگر اخ علی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی، مگر اخ علی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی. اگر اخت عینی ایک سے زائد ہیں تو اخت علی محجوب ہوگی، مگر اخ علی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی. ابھی ذرا اس کے میں مسئلے کو حل کرتا ہوں. اب آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہوگی، اللہ کرے کہ ذرا اب دیکھنا. ذرا جب میں مسئلے کو حل کروں گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب علی ہم نے کیا کیا باتیں کیا کی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں استاد جی یہ کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں، جو ہے نا. تو دیکھتے جاؤ، ابھی طریقے کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کیا ہو جائے گا، سارے کے سارے احوال کیا ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے. جناب علی دیکھو، میت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک اخت علی ہے. بیٹی ہے اور اخت علی ہے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا، اس کے 5 احوال اور 4 جملے ہیں. 5 احوال کیا تھا، نصف، ثلثان، عصبہ، سدس اور حجب. اچھا 4 جملے کیا تھے، دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا فرا مؤنث، ٹھیک ہے نا، فرا مؤنث اور اچھا یا اخت عینی بما فرا مؤنث، ٹھیک ہے نا. تو کیا آئے گا، اب میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی بما فرا مؤنث میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. تو کوئی نہیں تھا. اچھا چلو کوئی نہیں تھا. اچھا جی، تو اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو کیا ہو جائے گا، یہ محجوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو کون محجوب ہو جاتی تھی، تو اس میں سے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا 4 میں سے، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک ہے تو اس میں موجود. اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو کوئی تو موجود ہے، یہ بنت تو موجود ہے، تو بنت تو موجود ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی ایک موجود نہیں تو پھر بنت کے قائم مقام. ان 5 میں سے صرف کیا ہو، فرا مؤنث موجود ہو. اگر ان 5 میں صرف فرا مؤنث ہو تو اخت علی کیا ہو جائے گی، عصبہ ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ دیکھو، اگر ان 5 میں سے صرف کیا ہو، فرا مؤنث ہو. تیسرا جملہ، اگر ان 5 میں صرف فرا مؤنث ہو تو اخت علی کیا ہو جائے گی، عصبہ ہو جائے گی. پھوپھی ہے نا ایک قسم کی، یہ اس کی پھوپھی ہے، سوتیلی پھوپھی ہے. بنت کو کیا ملے گا، نصف ملے گا، اور اخت علی کو عصبہ بن جائے گا. فرا مؤنث آ گئی نا. بنت موجود ہے تو اخت علی کیا بن جائے گی، اس کے ساتھ اپنی بھتیجی کے ساتھ کیا بن جائے گی، سوتیلی بھتیجی ہے لیکن اس کے ساتھ عصبہ بن جائے گی. اگر فرا مؤنث ہے تو اخت علی کیا ہو جائے گی، عصبہ ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اخت علی کیا ہو جائے گی، عصبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی چلو، اب پھر آگے چلتے ہیں. بھتیجی سوتیلی کیا مطلب ہے، دیکھو نا، یہ بندہ فوت ہوا، یہ بندہ فوت ہوا، ٹھیک ہے نا. تو جب بندہ فوت ہوا تو یہ اس کی کیا ہے، یہ سوتیلی بہن تھی نا اس کی، کس بندے کی، تو یہ اس کی بیٹی ہے. تو یہ اس کی، ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہوگا، سگی پھوپھی کا تو رشتہ نہیں ہوگا نا. سدس کیوں ملے گا، بنت ہے اور اخت علی ہے نا. اگر ان 5 میں سے کیا ہو، وہ تو اخت عینی ہوتی تب سدس ملنا تھا. بھائی فرا مؤنث ہے، ابھی جملہ کیا پڑھا ہے آپ نے، دیکھو ذرا، ابھی دیکھیں ذرا. سدس نہیں ملے گا، سدس نہیں ملے گا. یہ اخت علی کے احوال میں ذرا خیال کرنا. ذرا دیکھو یہ تیسرا جملہ دیکھو، اگر ان 5 میں سے صرف فرا مؤنث ہو تو اخت علی عصبہ ہو جائے گی. جملہ کیا پڑا ہوا ہے، اگر ان 5 میں سے صرف فرا مؤنث ہو، فرا مؤنث ہے، بیٹی موجود ہے نا، تو اخت علی کیا ہو جائے گی، عصبہ ہو جائے گی. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. اگر ان 5 میں سے صرف کیا ہو، اخت علی موجود ہو، ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے نا. تو اگر فرا مؤنث موجود ہے تو اخت علی کیا ہو جائے گی؟ عصبہ بن جائے گی. سمجھ گئے ہو بات کو؟ او سمجھو. اچھا عصبہ کیوں ہوگی؟ اج حدیث میں آتا ہے اجعل الاخوات مال بنات عصبتن. اجعل الاخوات مال بنات عصبتن، بہنوں کو بنات کے ساتھ عصبہ بنا دو. بہن کو، میت کی بہن کو کیا کر دو؟ میت کی بیٹی کے ساتھ کیا بنا دو؟ اس کو عصبہ بنا دو. اجعل الاخوات مال بنات عصبتن. یہ سراجی کے اندر یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہوگی، مل جائے گی آپ کو. اجعل الاخوات مال بنات عصبتن، کہ کیا کرو بہنوں کو. تو یہ بھی بہن ہے نا، اخت علی. اخت علی بہن ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بیٹی کے ساتھ، میت کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا بن جائے گی؟ عصبہ بن جائے گی. عصبہ ما غیری، کل بھی پڑھا تھا عصبہ ما غیری کا مسئلہ جو تھا. اخت عینی کے اندر بھی تو آیا تھا نا عصبہ ما غیری کا مسئلہ آیا تھا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ اس میں سے آ جائے گا. اس کو دیکھیں، ابھی ذرا دیکھیں تھوڑا سا. جب تک آپ کو احوال اچھے طریقے سے نہیں آئیں گے تو یہ اس میں سے تو نصف اس کو مل جائے گا. نصف کس کو مل جائے گا؟ نصف مل جائے گا بیٹی کو. اگر اور کوئی بھی نہیں ہے تو نصف کون لے کے چلی جائے گی؟ پھوپھی صاحبہ بھی کیا کریں گی؟ یہ پھوپھی صاحبہ بھی کیا کر دیں گی؟ نصف یہ لے گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عصبہ ہے. وہ باقی نصف یہ لے کے چلی جائے گی. کمال ہو جائے گا. بیٹی کو بھی آدھا مل گیا اور اس کو بھی مل گیا. سمجھ گئے ہو بات کو؟ اچھا چلو آگے دیکھو ذرا، دیکھتے جائیں ذرا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. میت ہے، اب اس کا بیٹا ہے اور اخت علی ہے. تو ابھی ہم نے کیا کہا؟ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرا مذکر، فرا مذکر، ٹھیک ہے نا، یا اخ عینی، یا اخت عینی بما فرا مؤنث کے موجود ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ فرا مذکر موجود ہے. فرا مذکر موجود ہے تو پھوپھی جی آپ کیا کریں؟ چھٹی کریں. اخت علی یہ محجوب ہو گئی ہے. کیوں؟ میت کا بیٹا موجود ہے. تو میت کے بیٹے نے کیا کر دیا ہے؟ میت کی جو یہ تھی باپ شریک بہن تھی، باپ شریک بہن تھی میت کی، اس کی چھٹی کروا دی ہے. چلو جی آگے چلو. پھر میت ہے، اب ہے اور اخت علی ہے. یہاں پہ بھی کیا ہوگی؟ یہ محجوب ہوگی. کیوں محجوب ہوگی؟ کہ میت کے اصول میں سے باپ موجود ہے. باپ کیا بنے گا؟ اسبۂ محض بنے گا. باپ اسبۂ محض بنے گا، اور بیٹی کی کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی، اخت علی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی چلو جی آگے چلیں استاد جی. پھر دیکھتے جاؤ. اچھا یہاں پہ بھی کیا ہوگی؟ اخت علی محجوب ہو جائے گی. یہ کیوں استاد جی؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا؟ میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی، تو اخ عینی موجود ہے تو اخت علی کی کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی. پھر نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ہے نا یہ سارا وہ پہلا ہی اس کا شروع کا سٹارٹ چل رہا ہے سارا کا سارا. اچھا جی پھر اب اور چلو، کہتے ہیں چلو جی پھر دیکھو اگر ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تو اخت علی کی چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا جی اب میت ہے، ایک اس کی اخت عینی ہے اور ایک اخت علی ہے. ایک اخت عینی اور ایک اخت علی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا کہا؟ دیکھو اب جملے دیکھنا، یہ چوتھا جملہ آئے گا. اچھا یہ چوتھا جملہ جو ہے یہاں پہ آنا ہے، فٹ آنا ہے. میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی بما فرا مونس کے کوئی موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان چار میں سے کوئی ایک موجود ہے تو اخت علی محجوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان پانچوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے تو اخت علی کیا ہو جائے گی؟ بنت کے قائم مقام ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تیسرا جملہ کیا تھا؟ کہ اگر اس میں سے کیا فرا مؤنث کے موجود ہے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ اخت علی اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی. پھر ہم نے کہا کہ اگر اس میں سے صرف کون موجود ہے؟ اخت عینی موجود ہے. تو اس میں سے کیا ہوں گے؟ اس کے ہم نے کہا تھا اس کی دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کی کیا تھیں؟ دو صورتیں تھیں، ابھی ہم نے پڑھی ہیں. کیا پڑھی تھیں؟ دیکھو کہ اگر اس میں سے صرف کیا موجود تھا؟ یہ آ گیا. تو اگر اخت عینی، اچھا جی تو اس کی دو صورتیں، اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا، مقصد عصبہ ہو جائے گی. یہ والی صورت آ گئی الف. اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا مگر اخ علی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی. تو یہاں پہ کیا آنا ہے؟ ایک اخت عینی موجود ہے. ادھر کون موجود ہے؟ ایک اخت عینی موجود ہے. اخت عینی ہے تو اخت علی کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. اور اخت عینی کو کیا ملے گا؟ یاد ہے یہ بنت کے قائم مقام ہے.
बिंत के कायम मकाम है, तो बेटी जब एक होती थी तो क्या मिलेगा, निसफ मिलेगा। ये बिंत के कायम मकाम, इसको निसफ मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो अभी इसी का ही बे पार्ट पे आते हैं। बे पार्ट पे क्या था कि अगर दो उख्ते ऐनी हों तो उख्ते इल्ली महजूब हो जाएगी। हाँ, अगर अखे इल्ली आ जाता तो फिर क्या मिलना था, इन दो उख्ते इल्ली को क्या मिल जाएगा, सुलसान मिल जाएगा। इनको सुलसान मिल जाएगा और उख्ते इल्ली की छुट्टी हो जाएगी। अभी ये पढ़ा ना ऊपर, बे पार्ट जो था यही था। अच्छा जी चलो। अच्छा उस्ताद जी ये भी नहीं। अच्छा अब देखो, देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर या अखे ऐनी या उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस के मौजूद है कि नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर कोई मौजूद है तो ये छुट्टी हो जाएगी। अगर उन पांच में से कोई एक मौजूद नहीं है तो ये बिंत के कायम मकाम हो गई है। तो जब एक है तो क्या मिलेगा इसको, निसफ हो गया। ठीक है ना, अगर एक है तो निसफ हो गया। ठीक है ना, ठीक हो गया, ये समझ गए बात को, ये उसमें से आ गया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ गया जनाब अली, अगर क्या हो, अगर कुछ भी नहीं है, ये दो हैं तो ये क्या मिलेगा इनको, सुलसान। बेटियों के कायम मकाम है ना ये, दो हैं तो सुलसान आ गया। ठीक है ना। अच्छा ये आ गया, उख्ते इल्ली और अखे इल्ली आ गया, इसके साथ क्या बन जाएगी, असबा बन जाएगी। अच्छा जी चलो जी, ये बात भी खत्म हो गई। अच्छा उस्ताद जी देखते हैं, अब फिर वही दोबारा इधर हर एक पे दोबारा पूरा का पूरा वो लगाया करो। अच्छा तरीका कार क्या है कि पूरे की पूरी जो अहवाल है ना वो क्या करने हैं, वो पूरे के पूरे लगाने हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, जिस तरह मेरी बात सुना करो, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी अगर मैयत की, ये आ गया बेटी, देखा जाएगा कि मैयत की उसूल या फरा मुजक्कर या अखे ऐनी या उख्ते ऐनी, उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस के कोई मौजूद है या नहीं है। ठीक है ना, उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस के मौजूद है या नहीं है। उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस के मौजूद है या नहीं है। ठीक है, और गल समझे हो, देखो अब बात समझो। पहला जुमला क्या है, देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर या अखे ऐनी या उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस, बेटी भी मौजूद है और उख्ते ऐनी भी मौजूद है। तो उख्ते अली क्या हो जाएगी, अगर इन पांच में से, चार में से कोई एक मौजूद है, ये ग्रुप आ गया। आप समझ आइए, उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस का क्या मतलब है कि मैयत की एक उख्ते ऐनी भी है और एक उसकी बेटी भी है। तो अब उख्ते इल्ली को क्या कहेंगे, ये कहेंगे सौकन, क्या होता है अपनी सौतेली बहन को क्या करेंगे, सौतेली बहन को, ये वाली जो, ये जो फुपी है ना, ये फुपी जो है, ये फुपी, ये कहेगी जनाबे अली आप क्या कीजिए, छुट्टी करें। ठीक है ना, इन दोनों का क्या हो गया, ग्रुप बन गया है। ठीक है ना, अपनी भतीजी के साथ ग्रुप बना के उख्ते इल्ली की क्या कर देंगे, छुट्टी करा देंगे। चलो जी, आप क्या हैं, अब आप छुट्टी करें। नहीं समझ आई बात की, समझ आई है। तो उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस की बात समझ में आई है, उख्ते ऐनी बमा फरा मुअन्नस ये आ गया। नहीं 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 नहीं, आपको बड़ी परेशानी होगी, ये जुमलों के अंदर वो है, आपको पता नहीं है कि वो जो आप सूरतें बनाएंगे, अगर ये सूरतें, इतनी सूरतें बनेंगी कि आप परेशान हो जाओगे, इसलिए ये जुमले की वो कर रहे हैं। लग पता जाएगा आपको, सूरतें इतनी ज्यादा बननी है उसमें से। अच्छा चलो फिर देखो, मैयत आ गई, फिर बिन्त है, उख्ते ऐनी, उख्ते इल्ली, अखे इल्ली है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं, अब देखो जरा, देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर, ठीक है ना, मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर या अख ऐनी, ठीक है ना, या हाँ, उख्त ऐनी बमा फरा मुअन्नस के कोई मौजूद है या नहीं है। तो अगर कोई मौजूद है तो उख्त इल्ली की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम आके फंस गए हैं, क्यों, उख्त इल्ली और यहाँ पे आगे अख इल्ली भी आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया, उख्त इल्ली भी आ गया और ये वो भी आ गया। ठीक है ना, अब क्या करें इसमें बच्चों, क्या करें। ठीक है ना, अच्छा इसमें मैंने वो नहीं दिया, इनको हिस्सा नहीं दिया। ठीक है ना, तो ये क्या बनना था, इसने निसब लेना था, और इसने क्या बनना था, उख्ते ऐनी ने क्या बनना था, असबा बनना था। उख्ते ऐनी ने क्या बनना था, असबा बनना था। ठीक है ना, अब देख लो जरा बात को समझो, बिन्त को क्या मिलना था, निसफ, ये फूफी ने क्या बनना था, असबा बनना था और इसने महजूब हो जाना था।
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ نصف. اخت عینی کیا بنے گی؟ عصبہ. ٹھیک ہے نا. سدس کیوں ملے گا اس کو؟ سدس کیوں ملے گا؟ سدس نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. وہ تو پورا جو وہ آ گئے ہیں اکٹ، دونوں آ گئے ہیں. اخت عینی بما فرا مونس کے موجود ہے. تو اب آپ کہو گے استاد جی ان دونوں کا کیا ہوگا؟ یہ اخیلی ہے، بھائی ہے، میت کا کیا ہے؟ بھائی ہے. سوتیلا بھائی صحیح، لیکن کیا ہے تو بھائی ہے نا. سوتیلا بھائی ہے لیکن بھائی ہے. تو کیا کریں آپ اس میں سے؟ یاد رکھو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ محجوب ہو جائیں گے دونوں. دونوں محجوب ہو جائیں گے. اخت علی بھی اور ساتھ ہی کیا آ گیا؟ اخ علی بھی کیا ہو گیا؟ محجوب ہو گیا ہے. اور نہیں سمجھ آئی ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ محجوب ہو جائے گا. اگرچہ کیا ہو رہا ہے آپ کو استاد جی؟ بھائی ہے وہ تو، لیکن کیا کر لی کیونکہ اسبا کون بن گئی تھی؟ یہ پھوپھی بن گئی تھی. اس پھوپھی نے کیا کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. سمجھ گئے ہو بات کو؟ سمجھ گئے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے نا. محجوب کا کیا مطلب ہے؟ محجوب کا مطلب ہمیں کچھ حصہ نہیں ملے گا. وہ سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو؟ یہ نہ کہنا استاد جی یہ بھائی ہے، کیونکہ یہ کیا بنتی اسبا یہ بن گئی تھی. اس پھوپھی صاحبہ نے کیا کر دیا ہے؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہے. بھائی کی بھی چھٹی کرا دی ہے. عینی کیا ہوتی ہے؟ علی سے اقرب ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. زیادہ وہ ہے اس میں سے. اچھا چلو آگے چلو. اب دیکھو یہ او ہو استاد جی اخت عینی اخت علی اخ علی آ گیا. اچھا جی اب دیکھو دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی بما فرا مونس کے کوئی موجود ہے؟ کوئی موجود نہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اگر ان اچھا اگر ان پانچ میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر یہ بنت کے قائم ہے، لیکن موجود ہے. اخت عینی تو موجود ہے نا. اخت عینی تو موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پانچ میں سے تو اب ہم نے کیا کہا؟ پھر تیسرا جملہ کیا تھا کہ اگر کیا ہو، اگر تیسرا جملہ کیا آیا تھا کہ اگر ان پانچ میں صرف فرا مونس ہو تو اخت علی اسبا ہو جائے گی. اور چوتھا جملہ کیا تھا؟ چوتھا جملہ بچوں اس کی دو صورتیں تھیں کہ اگر ان میں سے صرف اخت عینی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا، مگر اخ علی کے ساتھ اسبا ہو جائے گی. تو اخ علی کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ اسبا ہوگی. اور اخت عینی کیا ہے؟ یہ ایک ہے تو اس کو وہی بنت کے قائم مقام یہ نصف ہو جائے گی. اخت عینی کے احوال پڑھے تھے نا. اخت عینی کے احوال پڑھے تھے ہم نے. چار احوال، چار حالتیں اور تین جملے تھے اخت عینی کے. چار حالتیں اور تین جملے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ جو آج ہی ہم نے کیا کیا آپ کو ابھی پڑھا، جس کو میں سنا بھی تھا آپ میں سے. ٹھیک ہو گیا. تو اخت عینی کو نصف اور اچھا جی چلو جی اب یہ دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ذرا. میت ہے، دو اخت عینی ہیں، ایک اخت علی اور ایک اخ علی ہے. اب کیا تھا؟ دو اخت عینی ہو تو اس کی چھٹی ہو جاتی تھی، ابھی پڑھا تھا. لیکن اخ علی کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی. اور دو اخت عینی کو کیا ملے گا؟ ثلثان ملے گا. یہ بی پارٹ تھا، یہ با جو تھا چوتھے جملے کا بی پارٹ ابھی پڑھا ہے نا اس میں سے. چلو استاد جی یہ بھی بات ختم ہو گئی. اب بتائیں ذرا پھر آگے چلتے ہیں. چلو دیکھو جی دیکھو بڑے مزے کی چیز ہے، بس صرف تھوڑا سا کیا کرنا ہے آپ نے دماغ کو ذرا کھول کے. اچھا جی اب دیکھو دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول، اچھا جی میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی، اخ عینی نہیں ہے، اخ عینی بھی نہیں، یا اخت عینی بما فرا مونس کے کوئی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اخت عینی
बमा फरा मोना से कोई मौजूद है कि नहीं है? ठीक है ना? तो क्या आ गया, उख्ते ऐनी बमा फरा मोनस आ गई, और फरा मोनस समझ आई है? और बच्चों समझो, बिंत भी और बिनते इबन दोनों फरा मोनस ही है ना। तो उख्ते ऐनी इसके साथ आ गई है, ठीक है ना, तो ये उसके साथ आ गई है। तो उनकी करना है, तो उख्ते अली क्या हो जाएगी? महजूब हो जाएगी। चलो जी साजी, ये तो छुट्टी हो गई है। अच्छा, उख्ते खैफी और अख खैफी के अंदर क्या करेंगे? इनके अंदर अहवाल में हमने क्या पढ़ा था? इनकी तीन हालतें और तीन सूरतें हैं, ऐसा ही था। देखा जाएगा कि मैयत के उसूल, ठीक है ना, मैयत के उसूल या, हाँ अच्छा जी, मैयत के उसूल या किस में से, औलाद में से, यही बात पड़ी थी ना। अख खैफी के अंदर क्या पढ़ा था कि जी, उसमें से हमने क्या पढ़ा था? देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फुरू में से कोई एक है या नहीं है। तो अगर है तो इख्वा अखवात खैफी क्या हो जाते हैं? महजूब हो जाएंगे। तो उस्ताद जी ये दोनों की भी छुट्टी हो गई है। चलो जी, चलो जी, इनकी भी छुट्टी हो, महजूब हो गए। अब आ गया बच्चों इसका बिन्त, बिन्तो लेबन तो उख्ते है नहीं। चलो जी, इसमें सबसे आसान अहवाल इसके हैं, बिन्त है। तो बिन्त, अगर बिन्त के साथ कोई इबन मौजूद है, नहीं मौजूद, तो उस्ताद जी इसको तो निसफ दे दो। चलो जी, अब खत्म हो गई बात। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब बिन्तुल इबन के अहवाल में जाना पड़ेगा। वो गल समझ आ रही है? देखो, हर एक के अहवाल जारी होंगे। अब बिन्तुल इबन के अहवाल में जाओ। उस्ताद जी बिन्तुल इबन के अहवाल तो बड़े सख्त थे। क्या? बिन्तुल इबन की क्या पांच हालतें थीं और चार जुमले थे? निसफ, सुलुसान, सुदुस, असबा और हज। तो क्या था? देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। तो मैयत की औलाद, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं। अगर औलाद ना होती तो फिर ये बिन्त के कायम मकाम थी, लेकिन मैयत की औलाद मौजूद है। अच्छा जी, अगर औलाद है तो देखा जाएगा कि नरीना है या मादा। अगर नरीना होती तो बिन्तुल इबन महजूब थी, लेकिन नरीना नहीं है, मैयत की औलाद नरीना मौजूद नहीं है। अगर मादा मौजूद है तो देखा जाएगा कि एक है या एक से जायद है। अगर एक है तो बिन्तुल इबन को सुदस मिलेगा, मगर इब्नुल इबन के साथ, हाँ, जो है ना, इब्नुल इबन के साथ क्या बनना था? इसने असबा बन जाना था। तो अब क्या है? इसको सुदस मिलेगा। बिन्तुल इबन को क्या मिलेगा? सुदस मिलेगा। ये कौन सा था? बिन्तुल इबन के अहवाल में से, जुमलों में से कौन सा जुमला था? तीसरा जुमला था, तीसरा, तीसरा जुमला था। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात जाओ बच्चों, उख्ते ऐनी के अहवाल में आ जाओ। उख्ते ऐनी के चार अहवाल और क्या थे? तीन जुमले थे। चार अहवाल कौन कौन से थे? निसफ, सुलुसान, सुदस, निसफ, सुलुसान, असबा और हज। देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई एक मौजूद है, नहीं मौजूद है। ठीक है ना? देखा जाएगा कि मैयत उसूल या फरा मुजक्कर कोई एक है। ठीक है ना? अगर कोई एक मौजूद होगा तो उख्ते ऐनी महजूब, अगर नहीं है तो देखेंगे कि क्या फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं है। तो अगर फरा मुअन्नस में से कोई एक मौजूद है तो उख्ते ऐनी क्या हो जाएगी? असबा होगी। फरा मुअन्नस तो मौजूद है ना। ठीक है ना? निसफ, सुदुस, ये आ गया, बिन्त और बंत ना। ठीक है, तो उख्ते ऐनी क्या बनेगी? असबा बनेगी। नहीं समझ आई है? वो गल समझियो। आप कहें साजी ये कौन सी आप बातें कर रहे हैं? यही सारी वो हैं जो पड़ी हुई हैं बातें। आपने क्या करना है, एक एक को बस लगा लगा के लेके जाना है बस। उख्ते ऐनी पे जब गए तो आपने उख्ते ऐनी के अहवाल देखने हैं। देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से कोई एक है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर है तो उख्ते ऐनी महजूब होगी। अगर नहीं है तो देखेंगे क्या फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं है। अगर है, ठीक है ना, फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं है। अगर है तो उख्ते ऐनी असबा होगी। अगर वो भी ना होती तो फिर इसने बिन्त के कायम मकाम हो जाना था। फिर तो बिन्त के कायम, लेकिन पीछे पहले से बिन्त और बिन्तुल इबन मौजूद हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा? ये या सबा हो जाएगी। अब इसमें क्या मुश्किल है? सिर्फ अहवाल याद होना जरूरी है ना। अहवाल याद हो, मैंने कल भी कहा था आपकी, आप समझो कि आपकी सिराजी तकरीबन 80 से 90% हल हो जाती है अगर आपको ये अहवाल आ जाते हैं तो बस। फिर तो इनको क्या करना है? इनके हिस्से बनाने हैं। देखो अब इसमें से, इसके अंदर से सिर्फ तीन लोगों को हिस्सा जा रहा है बस, निसफ, सुदस और और उनकी छुट्टी हुई हुई है बाकियों की। बाकियों की क्या हुई है? देखो इनकी तो छुट्टी हुई हुई है सबकी। बस ये रह जाते हैं निसफ, सुदस और असबा। इनका अब तकसीम करना है इनके दरमियान में, तो वो क्या मुश्किल है अब? तो पहले तो ये देखना है ना कि कौन हकदार बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। बात समझ में आई है कि नहीं समझे हो? तो दोबारा देखो बच्चों, दोबारा देखो क्या कह रहा हूँ। तो क्या आ गया?
جو اس میں سے آ گیا تھا آپ کے پاس کہ جناب کون آ گیا؟ اخت علی کے کیا ہے؟ اخوہ اخوات علیہ ان کو کہتے ہیں. آپ نے اصل میں نا جو چیزوں کو بہت یاد کرنا ہے، وہ کس کو یاد کرنا ہے زیادہ؟ جو آپ کو پنگا ڈالیں گی. بنت، بنت کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. بنت الابن، اخت عینی، اخت علی، بس یہ آپ کو پنگا زیادہ ڈالیں گے. بنت الابن، اخت عینی اور اخت علی. بیوی ہو تو خیر ہے، اس کو زوجہ اس کو ملے گا، زوجہ کو اس کو جو ہے پھر وہ دیں گے، اس کا جو ہے نا اس کو 8واں حصہ جائے گا، زوجہ کو بھی جائے گا 8واں حصہ. بنت ہے، بنت الابن ہے، اور اس میں سے بھی جو ہے تو یہ اس میں سے آپ نے یہ کرنا ہے. تو بس یہ تین وہ ہیں، بنت الابن، اخت عینی اور اخت علی، جس میں یہ جملے آ جاتے ہیں. ان تینوں میں کیا آتے ہیں؟ جملے آتے ہیں. باقی جگہوں پہ جملے شملے نہیں آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو بنت الابن میں جملے آتے ہیں، اس میں 4 جملے آتے ہیں. اخت عینی کے اندر 3 جملے آتے ہیں، اور اخت علی میں پھر 4 جملے آ جاتے ہیں، اور 5 حالتیں وہ آ جاتی ہیں اس میں سے. تو بس اس میں سے کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے وہ آ رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. انہوں نے وہ دیا ہوا ہے کہ جناب علی آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے کہ جی زوج کو نصف ملتا ہے یا ربع ملتا ہے، اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اگر نصف اگر اولاد ہو تو یہ زوجہ کو ربع ملتا ہے، سون ملتا ہے. بنت کو نصف ملتا ہے جب ایک ہے، ثلثان ملتا ہے. یا وہ کیا ہوتی ہے اس میں سے، یہ سدس کے وہ بتا رہے ہیں. اور اسبا کی انہوں نے نہیں بتایا ہوا اس میں سے، اسبا جو بھائی کے ساتھ آئے گی. بنت الابن کو کیا ملے گا؟ نصف، ثلثان اور سدس. ٹھیک ہے نا. نصف، ثلثان، انس کان واتا اسن کان بنت. اچھا یہ جب وہ ہوگا وجود بنت واحد قبلہا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے کیا ہے؟ بنت. تو یہ بنت الابن کے ساتھ تو جو ہے نا تو وہ کیا بنے گی؟ بنت موجود ہے تو وہ کیا آ جائے گی؟ بنت الابن کو پھر سدس مل جاتا ہے. اور اخت شقیقہ جو ہے وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس میں سے تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جی زکان وادہ حسین زکان اسناد فکسر. یہ سارے کے سارے یہ اللہ تی یہ آ گئی ابھی جو ہے، یہ اللہ تی جدہ اور جد جو ہے نا پھر سدس اور سدس سبیت، یہ سارے کے سارے آپ کو وہ بتا رہے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو اتقال کیا تھا یہ سارا ورڈنگ مختلف مشکل تو ہے، لیکن کیا کریں، ہر چیز کے اندر سے کیا کرنا ہے، اس کی ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد تو کرنی پڑتی ہیں. آپ کو ٹیکنیکل چیزیں یاد ہی نہ ہوں، وہ ٹیکنیکلی جو آپ یاد کرو گے تو یہ آپ کو ہمیشہ کیا رہے گا؟ یاد رہے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اخوا اخوات علیہ ان کو کہتے ہیں جن کی ماں الگ الگ ہو، باپ ایک ہو. اخت علی کی 4 جملے ہیں، 5 حالتیں، یعنی نصف، ثلثان، اسوا، سدس اور حج. 5 حالتیں یہ ہیں، 4 جملے. دیکھا جائے گا میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی بما فرا مونس کے موجود ہیں، یعنی اگر ان 4 سے کوئی ایک ہے تو اخت علی محجوب ہے. اگر ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو اخت علی بنت کے قائم مقام، یعنی اگر ایک ہے تو نصف، حصہ، ثلثان، اسوا ہو جائے گی. اگر ان 5 میں صرف فرا مونس ہو تو اخت علی کیا ہو جائے گی؟ اسبا ہو جائے گی. فرا مونس پھوپھی کیا بنتی ہے؟ بھتیجوں کے ساتھ اسبا بن جاتی ہے. اگر ان 5 میں صرف اخت عینی ہو تو اس کی 2 صورتیں. دیکھا جائے گا اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا مگر اخ علی کے ساتھ اسبا ہو جائے گی. اگر ایک سے زائد ہے تو اخت علی محجوب ہوگی مگر اخ علی کے ساتھ اسبا ہو جائے گی. اچھا پتہ ہے گویا کہ چھٹا حصہ جو ابھی تک آیا ہے نا، چھٹا حصہ جو آیا تھا ایک بنت الابن میں آیا تھا، اور ایک اس میں اخت علی کے اندر آیا چھٹا حصہ. ٹھیک ہے نا. دیکھو اخت عینی میں چھٹا حصہ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے نا. چھٹا حصہ جو آیا تھا تو اس میں کیسے آیا؟ اخت علی میں چھٹا حصہ کب آیا تھا؟ کہ جب اس کے ساتھ اخت عینی موجود تھی. اگر ایک اخت عینی موجود تھی نا میت کی تو اخت علی کو سدس ملے گا. اور چھٹا حصہ بنت الابن میں آیا تھا کہ جب بیٹی میت کی بیٹی ایک موجود تھی. میت کی بیٹی ایک موجود تھی تو کیا تھا؟ بنت الابن کو کیا ملا تھا اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا. اس کو چھٹا حصہ ملا تھا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے تو جب بیٹی ایک موجود تھی. یہ ہو گیا. تو اس طرح جو ہے نا یہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ صورتحال بن جاتی ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، یہ آ گیا جناب علی. اب ہم چلتے ہیں جناب آگے. چلو نہ 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 نہ، ایسا بس کیوں؟ تو پھر کام کیسے ختم کیسے ہوگا؟ میں نے تو کہا تھا دو دو سبق روزانہ پڑھانے ہیں. کل بھی آپ لوگوں نے ایک سبق مجھے کروایا ہے. دو سبق روزانہ. 10واں سبق. 10واں سبق کے احوال آ گئے. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہو گیا.